اولاد کو کون سی عام وصیت کرنی چاہیے جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا؟ یعنی ہم میں سے اگر کسی کا آخری وقت ہے، وہ زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اب میں نے نہیں بچنا، تو وہ اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو بھی اس کے قریبی ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ وصیت کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میری مال و دولت اتنا ہے، اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، میری جائیداد اتنی ہے، اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی وہ وصیت نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ کوئی ہو وہ وصیت کرتا ہو، لیکن زیادہ تر ایسا ہے کہ اس چیز کی وصیت نہیں ہوتی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب تمہارا خاتمہ ہو، تمہارا کوئی اور دین نہ ہو، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم اس حال میں اس دنیا سے جانا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا ایمان ہو، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا۔ یہ انہوں نے وصیت کی ہے۔ کہ آج بھی کوئی ایسی وصیت کرتا ہے اپنی اولاد کو کہ تم نے اس حال میں جانا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ الا ماشاء اللہ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال و دولت کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، یعنی جب ان کے عقیدے ہی صحیح نہیں ہوں گے تو باقی پھر ان کا کیا چیز صحیح ہونی ہے؟ ان کے عقائد کے بارے میں، اعمال صالحہ کے بارے میں، اور دین کی عظمت اور دین پر استقامت، نیکیوں میں سبقت اور گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ اور اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اولادوں کو عزت دیا کرو، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو اور انہیں اعلیٰ اخلاق سکھایا کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ اس حدیث پہ غور کرو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، سنگر، بے حیائی کاموں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ پیسہ ہے، پیسہ۔ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ مولوی بن جائے گا، دیندار بن جائے گا، اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی آفیسر، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ نہ بناؤ، لیکن ان کو دین کی تعلیم بھی لازمی دو۔ اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، ایسے بڑے بڑے آفیسر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، بڑا بڑا پیسہ کما رہے ہیں، لیکن ان کا والد فوت ہو جائے ان کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا، دعا کرانی نہیں آتی۔ کیا یہی تربیت ہے؟ قیامت کے متعلق تم سے سوال ہوا کہ تم نے اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، کس حال میں ان کو چھوڑا ہے، کیا سکھایا ہے؟ تم نے یہ جواب دینا ہے کہ ہم نے ان کو ڈاکٹر، انجینئر، سنگر بنا دیا ہے، ٹک ٹاکر بنا دیا ہے، وہ گانوں پہ ڈانس کرتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، پھر تو تم ڈائریکٹلی جہنم میں گئے نا، پھر وہ بھی ان کی بھی کئی نسلیں پھر جہنم میں گئی۔ اس لیے اس حدیث پہ غور کرو کہ اپنی اولاد کو اگر آفیسر بنانا ہے، انجینئر، ڈاکٹر بنانا ہے، ان کو دیندار بھی بنانا ہے، دین کی تعلیم بھی لینی ہے۔ یہ بھی ہے کہ کئی ایسے حافظ قرآن، عالم دین ہیں جو بے حیا ہیں، جو دین سے دور ہیں، دین کی تعلیم تو وقتی دکھانے کے لیے حاصل کر لی ہے، لیکن اس پہ ان کا عمل نہیں ہے۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی والد اپنے بیٹے کو اچھے ادب سے بے ترتیہ نہیں دیتا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں
کہ اچھے اخلاق و آداب سے مراد دیندار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب آپ نے اپنے معاشرے میں ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے ادب اچھا ہوتا ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، چشتی شرابی ہوتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں، لیکن آج بھی آپ میں سے کوئی بڑا آ گیا یا چھوٹا آ گیا، اس سے اچھے اخلاق سے اچھے ادب سے پیش آتے ہیں۔ یہ اچھا اخلاق، یہ ادب نہیں ہوتا۔ اچھا اخلاق اور ادب یہ ہوتا ہے کہ وہ دیندار ہوں، پرہیزگار ہوں، شریعت کی حدود کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو حل کرتے ہوں، قرآن پہ چلتے ہوں، دین پہ چلتے ہوں، جو دین کے احکامات ہیں ان کو فالو کرتے ہوں۔ یہ ہوتا ہے اخلاق، یہ ہوتا ہے ادب۔ یہ نہیں ہوتا کہ دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ دین کے فرائض کا پتہ ہے، بس کوئی آگے اس کو جی کر کے بول دینا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا، بس یہی ادب اور یہی اخلاق۔ یہ نہیں ہے۔ ادب اور اخلاق یہ ہے کہ وہ دیندار ہو، دین پہ چلنے والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو۔